بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا اسلام میں ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بدترین افعال میں شمار کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں بار بار اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ زنا نہ صرف ایک فرد کی روحانی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو اخلاق، پاکیزگی اور امن کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے صرف زنا کرنے سے نہیں بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، جس میں غیر محرم سے خلوت اختیار کرنا، فحش نظروں سے دیکھنا، فحش گفتگو، بے پردگی، فحش مواد کا دیکھنا اور غیر اخلاقی تعلقات سب شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے، یعنی زنا کرتے وقت بندے سے ایمان جیسی عظیم نعمت جدا ہو جاتی ہے جو کہ اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ اسلام نے زنا کی سزا بھی انتہائی سخت رکھی ہے تاکہ لوگ اس بدکاری سے باز رہے۔ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہو یعنی غیر محسن ہو تو قرآن پاک کے مطابق اسے 100 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے گی، جیسا کہ فرمایا زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہ آئے، سورۃ النور آیت نمبر 2۔ اور اگر کوئی زانی شادی شدہ ہو یعنی محسن ہو تو اس کی سزا رجم یعنی پتھروں سے مار مار کر جان سے مار دینا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی لوگوں پر یہ حد قائم کی گئی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس پر عمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں رجم کی آیت کو قرآن میں شامل کر دیتا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیا اور بعد میں بھی کیا، صحیح بخاری۔ زنا کے معاشرتی اثرات نہایت خوفناک ہے۔ یہ فعل نہ صرف خاندانوں کو توڑتا ہے بلکہ بے شمار فتنوں، ناجائز اولاد، قتل، بیماریوں، عزتوں کی پامالی اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ اور جب معاشرہ زنا جیسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت اور قہر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کا انجام قرآن میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا فقر لاتا ہے، نسل کو برباد کرتا ہے اور چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، بیہقی۔ اور آج کے دور میں ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ، موبائل، فلمیں، بے پردگی، آزادی اظہار کے نام پر بے حیائی سب زنا کو عام کر رہے ہیں اور نوجوان نسل کو گمراہی میں دھکیل رہے ہیں۔ اسلام نے زنا سے بچنے کے لیے نہایت خوبصورت اور جامع طریقے بیان کیے ہیں، جیسے پردے کی پابندی، نظریں نیچی رکھنا، سورۃ النور، تنہائی سے بچنا، جب مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، جلد نکاح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر نماز کی پابندی، کیونکہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، سورۃ العنکبوت۔ زنا کا ارتکاب کرنے والا شخص اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، سورۃ الزمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ابن ماجہ۔ معاشرہ اس وقت سدھرتا ہے جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے، والدین، اساتذہ، علماء اور سوشل میڈیا سب کو اس پیغام کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو زنا جیسے بدترین گناہ سے پاک کر سکیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے تو اس ویڈیو کو ابھی دوسروں تک شیئر کریں، اسے لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ایمان جگانے والے پیغامات آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اے نوجوانوں، یہ وقت ہے جاگنے کا۔ اپنی نظروں، اپنے تعلقات، اپنے دل اور جسم کو حرام سے بچاؤ، کیونکہ ایک لمحے کی لذت تمہاری دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ آج فیصلہ کرو کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اللہ سے لو لگاؤ، حیا کو اپناؤ اور اس پیغام کو ہر طرف عام کرو تاکہ کوئی اور نوجوان تباہی کے دہانے پر نہ پہنچے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے حق بیانی کے پیغامات جاری رہیں تو کمنٹ میں آمین لکھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ زنا صرف ایک فرد کا گناہ نہیں بلکہ پوری امت کی اخلاقی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، اور جب ایک معاشرہ بے حیائی میں ڈوب جاتا ہے تو وہاں سے خیر اٹھا لی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں زنا عام ہوتا ہے وہاں قتل، چوری، دھوکہ دہی اور فساد بھی عام ہو جاتا ہے۔ خاندان برباد ہو جاتے ہیں، عورت کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، مرد غیرت کھو بیٹھتے ہیں اور نوجوان اپنی زندگیوں کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جب کہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آنکھ اسکرین سے جڑی ہے اور ہر ذہن فتنوں میں گرا ہے، تو لازم ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تقوی، عبادت اور نیک صحبت کو اپنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری نسلیں پاکیزہ ہو اور ہماری آخرت کامیاب ہو تو زنا جیسے گناہ سے نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ صحیح مسلم۔ بس ہمیں زنا کے خلاف زبان سے، قلم سے، سوشل میڈیا سے اور اپنے عمل سے جہاد کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہمارے اپنے بچے اس دلدل میں ہوں گے اور ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا واسطہ ہے، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ اور اللہ سے توبہ کرو۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، ہماری عزت لوٹائے گا اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اگر آپ اس پیغام سے متفق ہے تو اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کریں تاکہ وہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو زنا جیسے فتنہ عظیم سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ و ناصر۔